فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. اب سحری کا حکم آ گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے. جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا. فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے. یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے. یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. سحری ضرور کیا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے. طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے. جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں. اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے. لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے. اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کھا. یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی مکمل کرو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر. شہر رمضان کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں. امام راضی نے مختلف آراء بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ رمضا سے بنا ہے. رمضا کہتے تھے بڑی تیز لو جب چلتی تھی گرم. تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان کی جو بھی گرم لو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم ہلاک کر دیتی ہے. مچھر بھی مر جاتے ہیں جب لو چلتی ہے ورنہ اس کے بعد مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کثافتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنا. تو رمضا سے رمضان بنا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. شہر رمضان الذی اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں علماء رمضان کبھی نہ کہا کرو. شہر رمضان کا مہینہ. ہمیشہ یہ ایک مرکب کی حیثیت سے لفظ آنا چاہیے محض رمضان نہیں. اس لیے کہ ایک احتمال یہ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے. حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو 11 مہینے ہیں. رمضان کے تو فرض ہو ہی گئے بعد میں لیکن یہ کہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے 4 رکعتیں جو ہے فرض ہے ظہر کی اور 4 ہی رکعتیں اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے. اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 6 جو روزے ہیں شوال کے
جن کے ذریعے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، رمضان کے بھی روزے رکھے اور 6 اور شوال کے رکھ لیے تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیجئے، کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جب 10 گنا تو کم سے کم ہے تو 360 بن گئے، اور وہ گویا کہ جیسے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بعد میں ہم پڑھتے گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے۔ تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اہل عرب روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے، ان کے ہاں ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھی، اگرچہ بگاڑ ہو گیا تھا۔ نماز تھی، اس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، نماز کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود۔ حج موجود تھا، حج میں کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی تھی، تلبیہ میں مشرکانہ عقیدہ شامل کر دیا تھا، اور یہ ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات کا میدان جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں۔ یہ عرفات تو دوسرے لوگ جو ہے باہر سے جو آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں، یہ بھی انہوں نے غلط کام کر، اور جیسا کہ میں بعد میں بھی عرض کروں گا کہ جب سارے مناسک حج ادا ہو جائیں تو اس کے بعد 3 دن کا قیام اور ہے مینا میں، وہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو۔ یہ اللہ کے ذکر کے لیے یہ دن تھے تو انہوں نے اس میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے سخی تھے، ان کا ذکر مبالغے کے ساتھ۔ تو بہرحال حج کے اندر انہوں نے خرابیاں تو ڈال دی تھی، حج موجود تھا، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نام سے کوئی عبادت نہ صحیح تھی کہ صدقات خیرات یہ تو ان کے ہاں تھا، لیکن صوم کی عبادت سے وہ وقت، یہ لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے یہ گھوڑوں کے لیے آتا ہے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری، لوٹ مار، اور لوٹ مار میں خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں جا کے کہیں چھاپا مارنا، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، خوریزی کرنا، پھر وہاں سے بھاگنا۔ یہ جو گوریلا وار کا طریقہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر مقابلے کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے، پھر بلکہ وہاں سے بھاگ جانا۔ اس کے لیے انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ ان کی جو عام سواری ہے اونٹ، وہ ویسے تو بہت سے اعتبارات سے ان کے لیے بہت موزوں سواری ہے، وہ پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے، ایک ہفتے تک اگر پینے کو پانی نہ ملے تو اسے پرواہ نہیں ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ ریت میں چلنے کے لیے اس کو پاؤں اللہ نے ایسے بنائے ہیں، چوڑے چوڑے پاؤں۔ پھر یہ کہ وہ دھوپ کی سختی، لو کی گرمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس میں رفتار تیز نہیں ہے۔ تیز رفتاری کے لیے گھوڑا چاہیے، اور گھوڑا نازک مزاج جانور ہے، وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، گرمی اور لو کی حدت اور شدت برداشت نہیں۔ اسے عادی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے، بھوکا رکھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا، چارہ ڈالنا بند کر دیا، پانی پلانا بند کر دیا۔ پھر جب لو چلتی تھی تو اس کا رخ منہ جو ہے لو کی طرف کر کے، اور پھر وہ بدو کھڑا ہو جاتا تھا، اپنا منہ اور اپنا سر تو ڈھانپ لیتا تھا اپنے غتلے کے اندر، لیکن وہ گھوڑے کا منہ رکھتا تھا سیدھا لو کی طرف تاکہ اس کو لو برداشت کرنے کا مادہ اس کو پیدا ہو۔ اس کو کہتے تھے روزہ، یہ جو ہے ہمارا گھوڑا جو ہے روزے سے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے، مکی صورتیں، یہ 2/3 تقریباً مکی پورے قرآن کا، اس میں کہیں صوم کا ذکر۔ ایک جگہ برسبیل تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ولادت ہو گئی ہے اور حضرت مسیح کو اب لے کر انہیں آبادی میں جانا تھا، وہ تو ایک بالکل ویران جگہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا جو شدت ہے وضع حمل کی وہ برداشت کی، اس لیے کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی، تو اب یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب وہ بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی، کیا کہوں گی، بچے کو لے جاؤں گا۔ تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے کہ یا تو فرشتے نے پکار کر کہا یا اسی بچے نے پکار کر کہا، گھبرائیں نہیں۔ اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو کہہ دیں کہ میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ بس یہ صوم کا ایک جو ہے مکی آیات میں ایک جگہ پر ہے، وہ بھی برسبیل تذکرہ ہے، کوئی حکم کے طور پر۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ اس کا روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی، سمندر کو پھاڑ کر ہمیں پار کرا دیا تھا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو عاشورہ۔ بعد میں فرمایا یہ یہودی ایک رکھتے ہیں، تم 2 رکھو، تاکہ ایک امتیاز بھی قائم رہے، علیحدگی بھی قائم رہے، لہذا 9ویں محرم کی اور 10ویں کے روزے رکھنے مسلمان۔ کچھ دنوں کے بعد اب 3 روزے ہر مہینے میں لازم، میں لفظ فرض استعمال نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا۔ 3 روزے لازم کر دیے گئے کہ ایام 20 کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخیں جو ہے ہر مہینے کے اس میں روزے رکھے۔ حکمت کیا تھا؟ ایک دم ایک مہینے کا روزہ فرض ہو جائے
اور وہ مہینہ فرض کیجئے مئی کا ہے، جون کا ہے، جو قیامت ٹوٹ پڑے گی لوگوں پر. انہیں عادی بناؤ رفتہ رفتہ. اگر گرمی کا مہینہ بھی ہے تو 3 دن جھیل لیں، برداشت کریں. پھر اگر اچھے موسم کے آگے تو ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائیں گے. تو 3 دن کے یہ روزے لازم کیے گئے. اور اس کے لیے پہلا حکم قرآن کا جو آیا ہے کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، واجب کر دیا. وجوب اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ابھی میں عرض کروں گا آپ سے. وجوب علی العین، وجوب علی الخیار. یہ جو روزہ واجب کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزہ رکھنا لکھ دیا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے. تمام امتوں پر روزہ جو ہے وہ لازم ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. جو اس میں حکمت صوم کا جو ذکر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں. ابھی میں صرف اس پہلو سے گفتگو کر رہا ہوں. میری رائے میں اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اور امام راضی کی رائے کے روح سے بہت سے جو سلف کے اندر تابعین ہیں ان کی رائے میں یہ حکم روزے کا رمضان کا نہیں ہے بلکہ ایام بیس، اس لیے کہ آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. اب رمضان کو آپ ایام معدودات نہیں کہہ سکتے، گنتی کے چند دن تو نہیں، 29 دن پورے کرنا، 30 دن کرنا. بہرحال مشقت طلب بات ہے، آسان کام تو نہیں ہے. وہ میں گرمی کے موسم بھی آئے گا. اب رفتہ رفتہ ہم جا رہے ہیں گرمی کی طرف. ایام و معدودات، اب یہ ایک طریقہ ہے تشویق کا، ترغیب. دیکھو بھائی فکر نہ کرو، ہمت کرو، گنتی کے چند دن ہے نا. اس میں بھی رعایت کی رکھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ تعداد پورے دنوں میں کر لے، دوسرے دنوں یعنی قضا دے. 13ویں 14ویں اور 15ویں میں کسی تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا یا کسی مہینے میں تینوں روزے جو ہیں کسی سفر میں نکل گئے تو بقیہ دنوں میں وہ 3 روزے رکھ کر اس کی قضا دے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جنہیں طاقت ہو وہ رکھ سکتے ہوں، نہ سفر پر ہے نہ مریض ہے. فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلا دے. ایک رعایت اور، 2 رعایتیں ہوں. بیمار ہو، سفر پر ہو تو قضا کر دو دوسرا. اور اگر کسی وجہ سے طبیعت بالکل نہیں مان رہی، طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے پر طبیعت جو ہے کسی طور سے آمادہ نہیں ہو رہی تو اس کا ایک فدیہ ہے، اس کا ایک کفارہ ہے، 1 مسکین کو کھانا کھلا دو. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ خیر کمائے، 1 کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو. اب یہ الفاظ جو ہے خود بول رہے ہیں، ترغیب ہے. ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. فائدہ نہ اٹھاؤ جو تمہیں دوسری رعایت دی جا رہی ہے کہ روزہ نہ رکھو تو اس کا فدیہ جو ہے 1 مسکین کا کھانا کھلا دینا، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اسی میں بہتر. پھر ایام و معدودات میں نے آپ سے عرض کیا گنتی کے چند دن. اب اصول قرآن مجید کا یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہ ایام معدود کا کے الفاظ آئے ہیں 2 ہی رکوعوں کے بعد حج کے ضمن میں. حج کے ضمن میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، جب تمام مناسک حج ادا ہو گئے، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، پھر قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی ہو گئی، رمی ہو گئی، یہ سارے جو ہے تمام جو مناسک ہیں وہ پورے ہو گئے. اب 2 دن یا 3 دن قیام کرو مینا میں اللہ کے ذکر. چنانچہ ان رکوع میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تمام مناسک حج ادا ہو جائیں، پورے ہو جائیں، تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو اتنا شدت کے ساتھ، بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جس کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے. یہ خرابی انہوں نے کر لی تھی، بجائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کی عظمت کے بیان کے، اللہ کے انعامات اور احسانات کے تذکرے کی بجائے وہ اپنے بڑے لوگوں کے جو ہیں اوصاف اور ان کا کردار اور ان کے کارنامے اور ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، یہ اس کا سلسلہ. تو فرمایا نہیں فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. آگے چل کر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہی الفاظ آ گئے. ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی 3 دن پورے کرنے کی بجائے 2 دن پورے کر کے چلا آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے مؤخر کیا اور پورے 3 دن وہاں پر لگائے اس کو گناہ نہیں. اب یہاں 2 یا 3 دن کے لیے آ رہا ہے ایام معدودات.
اسی طریقے سے وہ جو فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ہے در حقیقت اس روزے کا پہلا حکم، ایام 20 کے 3 روزے۔ جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ واجب نہیں رہے، اسے کہتے ہیں وجوب علی الخیار، اختیار ہے، چاہے روزہ رکھ لو چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا یہ وجوب ختم ہو گیا، وجوب علی الخیار نہیں رہا، اب وجوب علی العین ہے، روزہ رکھنا ہی ہوگا لازماً۔ صرف ایک رعایت باقی رہی کہ ہاں اگر بیمار ہو، سفر پر ہو تو قضا کر سکتے، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی، وہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا ابھی۔ اب یہ جو رعایت رکھی گئی تھی جب روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو اب یہ 3 روزے جو ہیں ایام 20 کے یہی لازم نہیں رہے، لیکن حضور نے انہیں برقرار رکھا۔ آپ نفلی روزے رکھتے تھے، 13ویں 14ویں 15ویں جو دن تاریخیں ہیں ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے تھے، باقی رکھتے۔ اور بھی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے زیادہ پیارا ہے، روحانیت سے جنہیں زیادہ دلچسپی ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 روزے، پیر کا روز اور جمعرات کو، اور مہینے میں پھر 3، 13ویں 14ویں اور 15ویں، یہ نفلی روزے۔ یہ رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے۔ اسی طرح جو روزہ نہ رکھے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلاتے، اگرچہ یہ مطلقاً تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دین کے پیش نظر اسے برقرار رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھتی، تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کریں، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کیا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے، اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خواہ اپنے اوپر لاد دی۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے
کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا۔ لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔